ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال والمضل رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر رواه البهقي في الدعوات الكبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے مانگنا سکھایا ہے، بندے کو اپنے معبود سے لینا سکھایا ہے کہ ایک بندہ اپنے معبود سے کس طرح لے اور کیا لے. گزشتہ ہفتوں میں صبح شام کی دعائیں آئیں کہ صبح کے وقت کون سی دعائیں، شام کے وقت کون سی دعائیں مانگنی ہیں، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ سے لینی ہیں. اور یہ جو دعائیں آ رہی ہیں یہ مطلق ہیں، کسی بھی وقت مانگو. گویا مانگنے کی چیزیں بتا دیں کہ یہ چیزیں مانگا کرو، یہ تمہاری ضرورت کی ہیں اور بہت انتہائی ضرورت کی. دیکھو، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، طبیب حاذق ہوتا ہے، ماہر ڈاکٹر، وہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ کو فلاں فلاں غذائیں استعمال کرو تو فلاں غذا سے آپ کو جسمانی قوت ملے گی، اور فلاں غذا کے کھانے سے آپ کے دل کو قوت ملے گی، اور فلاں غذا کھانے سے آپ کا نظام ہضم صحیح ہوگا. تو جو ماہر طبیب ہوتا ہے وہ غذائیں بتاتا ہے کہ تمہاری ضرورت کی غذائیں یہ ہیں، تم یہ لیا کرو، اور تمہیں فلاں فلاں مرض ہیں تو اس مرض میں تمہارے لیے فلاں غذا بہتر ہے. تمہیں شوگر ہے تو تم فلاں چیز استعمال کرو،
بلڈ پریشر ہے تو تم فلاں چیزیں استعمال کرو، اور ان چیزوں سے، ان غذاؤں سے، ان پھلوں سے، ان سبزیوں سے پرہیز کرو۔ کچھ ضرورت کی غذائیں بتاتے ہیں، کچھ احتیاطیں بتاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی طبیب ہیں، ہمیں ہماری ضرورت کی چیزیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رب سے، اپنے مالک حقیقی سے، اپنے معبود حقیقی سے کیا مانگنا ہے، کون سی چیزیں تمہاری ضرورت کی ہیں جو تمہیں مانگنی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے آقا سکھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہاری ضرورت کی ہیں، تم مانگو۔ اب چھوٹے سے الفاظ ہیں، چھوٹی سی دعائیں ہیں، مگر حساب وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتی ہیں۔ آدمی سوچتا ہی چلا جائے کہ ہمارے نبی نے چھوٹے سے جملوں میں کیا کچھ مانگ لیا، اور کتنا بڑا ہمارے آقا کا احسان ہے کہ ہم سب تک یہ دولت پہنچائی صحابہ کے واسطے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اگر امت کو نہ بتاتے یہ چیزیں تو ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم دی، اور حبیب خدا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں مانگنے کی ہیں۔ تو بہت بڑا احسان ہے ہمارے نبی کا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا کہ انہوں نے یہ دعائیں یاد کی اور ہم تک پہنچائیں۔ تو یہ دعائیں ہیں جو مانگنی ہیں، جو چیزیں اللہ سے لینی ہیں وہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو پہلی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا، علمنی مجھے تعلیم دی، مجھے سکھایا، اور فرمایا قل یوں کہو، اے عمر یوں کہو، یوں مانگا کرو۔ امام الانبیاء کس کو فرما رہے ہیں؟ جس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایسی صلاحیت اور استعداد والے صحابی سے فرما رہے ہیں کہو یہ الفاظ، یوں مانگو، اور یہ صحابی فرماتے ہیں علمنی مجھے سکھایا، مجھے تعلیم دی۔ کتنی اونچے درجے کے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی کہ یہ چیزیں مانگنے کی ہیں۔ کیا مانگنی ہے؟ فرمایا قل یوں کہو، یہ مانگو، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی۔ اس دعا کا یہ پہلا جملہ، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دیجیے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یا اللہ میری سریرہ، میرا باطن، میرا اندر، اس کو بہتر بنا دیجیے، من علانیتی میرے ظاہر کے سراپا سے، اندر کو بہتر بنا دیجیے علانیہ سے، ظاہر سے۔ اور پھر دوسرا جز وجعل علانیتی صالحہ، اور یا اللہ میرے سراپا کو بھی صحیح کر دیجیے، ظاہر کو بھی نیک بنا دیجیے، صالحہ نیک بنا دیجیے۔ دو جملے اس دعا کے۔ تیسرا جملہ اللہم انی اسألک، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، من صالح ما تؤتی الناس، کہ جو آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں کو جو اچھی دولتیں دیتے ہیں، اچھی نعمتیں دیتے ہیں، وہ تین قسم کی نعمتیں، من الاہل والمال والولد، اچھے گھر والے،
اچھا مال، اچھی اولاد. دوسرے الفاظ میں نیک گھر والے، نیک مال، نیک اولاد، یہ مجھے عطا کیجیے. غیر الضال والمضل، جو نہ خود گمراہ ہوں اور نہ کسی کو گمراہ کرنے والے، یہ مجھے دیجیے. 3 دولتیں، 3 چیزیں یہ مانگی، 2 چیزیں وہ مانگی، 5 چیزیں ہو گئی اس میں. یہ دعا بھی ہے اور بہت بڑا مضمون بھی ہے. اس دعا کا پہلا جز اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اندر بھی ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ اندر کے بھی احکامات ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اندر سے تعلق رکھتی ہیں انسان کی. پوشیدہ سریرہ، پوشیدہ چھپی ہوئی اندر کی بات، اس کے بھی احکامات ہیں. کیا چیزیں اندر ہیں، پورا مضمون ہے. کیا ہوتا ہے سریرہ میں، کیا چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر میں جس کو مانگا جا رہا ہے کہ اس کو بہتر کر دیجئے ظاہر سے، اور ظاہر کو بھی نیک بنا دیجئے. معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر سے متعلق بھی کچھ احکامات ہیں. تو اس دعا کے اندر پورا دین چھپا ہوا ہے. پورے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق چھپی ہوئی ہے. بھائی جب ظاہر بھی بن گیا، جب باطن بھی بن گیا، تو یہ کامل مسلمان ہو گیا. اب اس کو اور اس کے معاون ہیں گھر والے، مال، اولاد، یہ 3 چیزیں یہ اس کی معاون ہوتی ہیں. تو وہ بھی نیک ہو جائیں تو نور علی نور ہو جائے. بتائیے، اشارہ اس طرف ہے کہ صرف ظاہر اور باطن کو بنا لینا کافی نہیں ہے، کہ ظاہر اور باطن کو بنا کر اگر بیوی، بچے، مال ان کو نہیں سدھارا تو یہ تمہارا باطن اور ظاہر کو بگاڑ سکتا. یہ وہ زہر ہے، یہ وہ جراثیم ہے جو تمہارے ظاہر باطن کو بگاڑ سکتا. تو حفاظتی طور پر ایک بند باندھ دیا کہ یا اللہ مال بھی اچھا، اولاد بھی اچھی، اور گھر والے بھی اچھے، تاکہ یہ ظاہر اور باطن جو صالح ہے یہ حقیقت میں صالح رہے اور صالح بن کے دنیا سے رک سکے. کیسی جامع دعا ہے، کتنے مختصر الفاظ ہیں جس میں پورے دین پر عمل کی توفیق چھپی ہوئی ہے کہ یا اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور دین پر عمل کے لیے جو معاون اور مددگار چیزیں ہیں اس کی بھی ہمیں عنایت فرما دیجیے، وہ دولتیں بھی ہمیں عنایت فرما دیجیے تاکہ ہم اطمینان سے دین پر عمل کر سکیں. اب بتاؤ، یہ دعا آدمی مانگتا رہے، فرض نمازوں کے بعد مانگے، اذان کے بعد مانگے، تہجد میں مانگے اور قبول ہو جائے، تو بتاؤ کتنا کام بن گیا آدمی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچ گئے؟ دوسرے نمبر کے آدمی بن گئے. انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت. وہ فرما رہے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے حبیب نے سکھایا. تو کیسا ان کا ظاہر بنا، کیسا ان کا باطن بنا. 12.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کر گئے، باطن بھی بنا لیا، ظاہر بھی بنا لیا. تو پھر ان کو سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں تھی.
حفاظتی دستوں کی ضرورت نہیں تھی، اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں تھی۔ کس طرح پہنچے ہیں ایران میں کہ جبے مبارک پر کیا لگے ہوئے ہیں، یعنی پیوند لگے ہوئے جبے پہن کر بادشاہ وقت فاتح اعظم وہ جا رہے ہیں، جن کے جبے پر پیوند لگے ہوئے، چمڑے کا ایک پیوند، چمڑے کا کپڑا بھی میسر نہیں ہے، مگر ظاہر بھی بنا ہوا ہے، باطن بھی بنا ہوا ہے۔ کپڑا دیکھیے کیسا ہے، ہم کپڑے کو سمجھتے ہیں کہ میرا کپڑا شاندار ہو جائے گا تو میرا ظاہر بن گیا، اس سے کتنے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی کی تعلیم دیکھیے، اندر کو پہلے مانگا اور اندر کو فرمایا خیرم من علانیت، ظاہر سے زیادہ اندر کو بہتر بنائیے۔ معلوم ہوتا ہے اندر کو سنبھالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اندر کا معاملہ بہت حساس ہے، فوراً خراب ہو جاتا ہے، فوراً متاثر ہو جاتا ہے اندر کا معاملہ، یعنی اندر خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی، ظاہر کو تو خراب ہونے میں کچھ دیر لگے گی، اندر کا بگاڑ فوراً ہو جاتا ہے، اور اندر کا بگاڑ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بھائی میری نیت کیا ہے کس کو پتہ؟ تصنع، بناوٹ، ریا، کیا کچھ میرے اندر ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اور ظاہر میں میں نے اپنا سراپا نیک جیسا بنا دیا تو لوگ سمجھیں گے یہ بڑا نیک آدمی ہے، اور اندر میں بگاڑ فوراً آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور چھری چل جاتی ہے، شیطان کا تیر حملہ کر جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے میں بڑا عاجز ہوں، منکسر مزاج ہوں، اور بھئی میرے میں نہ تکبر ہے نہ کچھ ہے، میں تو بڑا ہی ملن نثار ہوں، نہ معلوم اپنے آپ کو میں کیا سمجھتا ہوں۔ اور اس ملن نثاری میں، اس عاجزی میں، اس انکساری میں کبر چھپا ہوا ہوتا ہے، بڑائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے تاکید فرمائے ہمارے نبی نے کہ باطن کی بہتری مانگو اللہ سے۔ باطن کی بہتری اتنی آسانی سے نہیں آتی، پاپڑ بیلنے پڑتے، مجاہدے کرنے پڑتے، اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے باطن نہیں سنور جاتا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو وہ جب آتے مجلس میں تو سب کے جوتے ترتیب سے رکھتے اور جوتوں میں بیٹھ جاتے۔ چند دن سے حضرت دیکھ رہے تھے کہ یہ صاحب آتے ہیں، جوتے ترتیب سے جماتے ہیں اور پھر جوتوں میں بیٹھ جاتے، تو تنہائی میں بلایا اور پوچھا کہ بھائی یہ تم آج کل کیا کرنے لگے؟ کہنے لگا حضرت میرے دل میں تکبر آنے لگا تھا کہ میں مفتی اعظم کی مجلس میں جاتا ہوں اور میں آگے بیٹھ کے خوب بیان غور سے سنتا ہوں، تو میرے دل میں تکبر آنے لگ گیا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ چلو میں سارے آنے والے کی جوتیاں سیدھی کروں اور جوتیوں میں بیٹھا کروں تاکہ میرا نفس مر جائے۔ میں نے عاجزی، انکساری، تواضع کے لیے یہ کام کیا تھا تاکہ مجھے تواضع حاصل ہو جائے۔ اور میں کس سے پوچھا تھا؟ کہنے لگے بس میرے دل میں آیا کہ یوں کروں۔ اور میں یہ بھی کبر خفی ہے، یہ بھی کبر خفی ہے، پوشیدہ تکبر ہے کہ اب تیرے دل میں یہ ہوگا کہ دیکھو میں کیسا عاجزی انکساری والا، سب کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں اور میں جوتوں میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ تکبر بشکل عاجزی ہے، یہ بھی کبر ہے۔ کس نے کہا تھا تمہیں یہ اس طرح عمل کرو؟ دیکھیے یہ اندر کا بگاڑ، یہ اللہ والوں کی نگاہ اندر پہ ہوتی ہے۔ یہ طبیب ہوتے ہیں، طبیب باطن، اندر کے طبیب، اندر کی بگاڑ کو صحیح کرنے والے، کہ بھئی اس سے تمہارا نفس اور موٹا ہو جائے گا،
وہ تو طبیب سے پوچھنا پڑے گا کہ میرے اندر یہ چیز ہے تو یہ کیسے ختم ہو، اور ایک دو دفعہ میں ختم نہیں ہوگی، رگڑے کھائیں گے پھر ختم ہو۔ پہلے بھی قصہ سنایا تھا کہ کس طرح شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے وہ گئے اپنے والد کے مجاز بیعت کے پاس، خلیفہ اجل کے پاس، بلخ گئے، بلخ، کہ حضرت میں آپ سے وہ دولت لینے آیا ہوں جو میرے ابا سے آپ لے کر آئے، وہ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ یعنی اللہ کا تعلق، اندر کا سدھار، اندر کا بناؤ، یہ سب میں آپ سے لینے آیا ہوں، کیونکہ میں اندر کا بگاڑ میں مبتلا ہوں۔ میں اچھا تو پھر مجاہدے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہنے لگے ٹھیک ہے حضرت۔ بٹھا دیا ان کو۔ یہ قصے بار بار سننے ہیں، بار بار اس کی تکرار کرنی ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو کہ ہمارا اندر بگڑا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک بن گئے۔ امام الانبیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھا رہے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل علمنی، مجھے سکھایا اور حکم دیا کہ کہو یہ الفاظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاص نگاہ رکھتے تھے، خصوصی تربیت فرماتے تھے، کام لینا تھا ان سے۔ خلیفہ ثانی تھے، حجر اسود پر بوسے کا موقع آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لے رہے ہیں حجر اسود کا، تو کس کا جذبہ نہیں ہوگا کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں؟ امام الانبیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ اے عمر، تم حجر اسود کا بوسہ لینے جاؤ گے، تم طاقتور آدمی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو اذیت دے دو اور ان کو دھکے دے کر پہنچ جاؤ، تمہیں اندازہ ہی نہ ہو۔ طاقتور آدمی ہو تو طاقتور آدمی جب چل رہا ہوتا ہے بھیڑ کے اندر، تو وہ اپنے گمان میں تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں چل رہا ہوں، اور ارد گرد کے لوگوں کو دھکے محسوس ہوتے ہیں کہ یار یہ آدمی ہمیں دھکے دے رہا ہے، اس کے لاشعور میں بھی نہیں ہوتا کہ میں دھکے دے رہا ہوں۔ وہ ایک قوی الجثہ آدمی ہے، وہ اپنی چال چل رہا ہے، تو ارد گرد کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس نے دھکا دیا، غیر ارادی یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، جب بھیڑ ہو، رش ہو حجر اسود کے پاس، تو تم بوسہ نہ لینا، تم دور سے استلام کر لینا، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اذیت ہو جائے، اور جب فرجہ مل جائے، خالی جگہ مل جائے، تو پھر ضرور بوسہ لے لیا کرو۔ یہ تربیت فرما رہے امام الانبیاء، یہ ظاہر کی تربیت فرما رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان امت تک یہ باتیں بھی پہنچا دی کہ دیکھو حجر اسود کا بوسہ لینا مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اتباع شریعت مقصود ہے۔ اب دل کا خواہش، دل کا جذبہ کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے ہیں اور زندگی میں ایک مرتبہ ہی حاضری ہوتی ہے، تو کیوں نہ ایک دفعہ تو بوسہ لیں، چاہے کتنا ہی لوگوں کے ہجوم میں دبنا پڑے، دھکے دینے پڑے، کچھ بھی ہو، بس یہ حاصل کرنی ہے دولت۔ یہ جذبہ ہوتا ہے آدمی کا۔ تو ایک ہے اتباع جذبات، ایک ہے اتباع شریعت۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی بھیڑ میں تم گھسو گے تو تمہاری وجہ سے دوسروں کو اذیت ہو جائے گی، دوسرے تکلیف میں آ جائیں گے، تو لہٰذا دوسروں کو تکلیف دے کر یہ سعادت حاصل نہ کرو۔
امام الانبیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرما رہے ہیں، ظاہر کو بھی سنوار رہے ہیں، باطن کو بھی سنوار رہے ہیں۔ باطن کے سنوارنے کے لیے دعا سکھائیں، تو اندر کو بنانے کے لیے محنت ہے، مجاہدہ ہے۔ تو حضرت عبدالقدوس گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اب وہ بلخ پہنچے ہیں دل کو سنوارنے کے لیے، باطن کو سنوارنے کے لیے۔ تو حضرت بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اب تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، یہ حمام میں بیٹھو جہاں آگ کی گرم کی جاتی ہے، پانی گرم کیا جاتا ہے، تو بس وہ تم نمازیوں کے لیے پانی گرم کرو۔ اور وہ بیٹھتے ہیں، ایک بھنگن کو بھیجا امتحان لینے کے لیے کہ بھئی تم اس کے پاس سے گزرنا، پھر دیکھنا کہ کیا کہتا ہے۔ اب وہ ایک پہلے دن بھنگن گزری اور تو اس بالکل قریب سے ہوتی ہوئی چلی گئی۔ اب بھنگن قریب سے گزرے تو اس زمانے میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا تھا اس میں نجاست غلاظت بھی ہوتی تھی، ایک دھبکا بدبو کا آیا، تو وہ گھور کر غصے سے دیکھا اور کہا نہ ہوا گنگو، اگر گنگو ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ہمارے قریب سے گزرتی ہے، اتنے بڑے شیخ کے بیٹے ہیں۔ یہ کبر تھا۔ حضرت بلخی رحمہ اللہ نے یہ کبر کو محسوس فرمایا تھا اور یہ علاج تجویز کیا تھا کہ یہ حمام گرم کرتے رہے، یہ علاج تجویز کیا تھا۔ یہ سریرہ کو صحیح کرنے کا علاج ہو رہا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرا، آ کر بھنگن نے کارگزاری سنائی کہ حضرت غصے سے گھورا، زبان سے یہ بولے۔ فرمایا ابھی تو معاملہ کچا ہے۔ کچھ دنوں بعد فرمایا اب پھر گزرنا۔ اب گزری تو زبان سے کچھ نہیں بولے، صرف غصے سے گھور لیا۔ پھر آ کر بتایا، فرمایا اچھا کچھ علاج ہوا ہے مگر اب بھی باقی ہے۔ تیسرا امتحان کیا کچھ دنوں بعد، فرمایا کہ اب تم جاؤ تو یہ جو ہے کوڑا کرکٹ تھوڑا سا ان کے اوپر گرا دینا، پھر دیکھنا کیا کہتا ہے۔ تو گزری اور کوڑا کرکٹ کا کچھ تھوڑا بہت ان کے کپڑے پہ گرا دیا، تو خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں بولے، کچھ نہیں بولے۔ دیکھیے کہاں تو صرف گزرنے پر بدبو کے بھپکے پر غصے سے گھورا تھا، اب وہ تکبر ختم ہو رہا ہے، عاجزی پیدا ہو رہی ہے، اب سر جھکائے بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں بولے۔ پھر چوتھا امتحان، اب وہ کہا کہ اب تم جاؤ تو وہ سارا کوڑا کرکٹ ان کے اوپر گرا دینا، خود بھی گر جانا، راستے ایسے گرنا کہ سمجھو کہ شاید تم لڑکھڑا گئی ہو۔ اب بہت عرصہ گزر چکا تھا، اب عاجزی انکساری پیدا ہو چکی تھی، تکبر ختم ہو چکا تھا، اپنا نفس مر چکا تھا، سریرہ بہتر ہو گئی تھی، صالحہ بن چکا تھا اندر۔ تو وہ گری اور سارا کوڑا کرکٹ بھی ان کے کپڑے پہ گرا دیا۔ تو یہ دوڑے ہوئے گئے، کہنے لگے اماں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی، اماں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ یعنی اپنے کپڑے کی خرابی کا بھی احساس ختم ہو گیا، اپنے نقصان کا بھی احساس ختم ہو گیا، دوسرے کے نقصان کا احساس پیدا ہو گیا۔ اپنے نقصان کو بھول گئے، دوسرے کے نقصان پر احساس ہو رہا ہے کہ اس کو کہیں تکلیف تو نہیں پہنچی۔ خود کو کیا تکلیف ہوئی کہ اب کپڑے بدلیں گے، نہائیں گے، ساری مشقتیں ہوں گی، اپنی مشقت کا احساس نہیں ہے، دوسرے کا احساس ہے۔ تو میں اب اصلاح ہو گئی۔ تو بتاؤ یہ تکبر ایک دن میں ختم ہوا؟ گنگوں سے سفر کیا ہے، بلخ پہنچے ہیں، اور بلخ میں کتنے عرصے رہے ہیں اور کیا مشقت کا کام کیا ہے، کتنے بڑے شیخ کے بیٹے تھے اور کس طرح محنت کی، اس طرح سریرہ صحیح ہوئی، سریرہ صالحہ ہو گئی، باطن صالح ہو چکا۔
تو اللہ کے حبیب نے دعا تعلیم فرمائی. اس دعا کے اندر کے سنوارنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اندر کو سنوارنا کتنا ضروری ہے. اور شیطان کا پہلا حملہ اندر پر ہی ہوتا ہے، اندر کو بگاڑ دیتا ہے. ظاہر بڑا سنوار دیتا ہے کہ ساری توجہ ظاہر پہ رکھو، اندر کچھ بھی ہوتا ہے، اندر کتنا ہی بگاڑ. مشائخ کاملین جب وہ تربیت فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی نفل پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے اس کے اندر کبر پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو چھڑوا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی نہ پڑھو، تہجد چھڑوا دیتے ہیں. تہجد ظاہری چیز تھی اور اندر سریرہ اس کے بگاڑ کا سبب بن رہی تھی. میں چھوڑ دو اس کو. اور ایسے نہیں کہ بھائی ہمیشہ کے لیے چھڑوا دیا، کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد کہا چلو پھر پڑھو. اب پھر پڑھو، پابندی کرواتے، کبھی چھڑواتے کبھی پڑھواتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر میں بگاڑ تو نہیں آ رہا. تو بعض اوقات ظاہر کی بہت سی چیزوں سے اندر کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا نیک بن گیا ہوں، میں تو بڑا پارسا بن گیا ہوں، اب تو میں لوگوں کو مشورے دوں، لوگوں کو اصلاح کروں اور لوگ مجھ سے اصلاح کرائیں. ہمارے اکابر کا طرز تو یہ رہا کہ ایک شیخ کا انتقال ہوا، دوسرے سے رابطہ، دوسرے سے کا انتقال ہوا، تیسرے سے رابطہ. ہر وقت اپنا بڑا متعین کر کے رکھتے، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے. ہمارے شیخ مرشد حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہیں، میرے دو بڑے، ایک حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں ان دونوں کے مشورے سے چلتا تھا. جب حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنا بڑا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنا لیا. اور حضرت مولانا خیر محمد جالندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنا بڑا حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو بنا لیا. اور ان بڑوں کے سائے میں چلتا رہا. کہاں اللہ نے پہنچایا، کیسے چمکایا. تو اس دعا میں جو امام الانبیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرما رہے ہیں، اس میں پہلا جز اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیہ. تو اندر کا بگاڑ بہت خطرناک ہے. اندر ایک تکبر ہوتا ہے، اندر ہی ریا ہوتی ہے. بھئی ظاہر میں آدمی بڑا نیک لگتا ہے، اندر کیا ریا چھپی ہوئی ہے، کیا تصنع چھپا ہوا ہے، کیا بناوٹ ہے، کچھ پتہ نہیں. موت تک ڈرتے رہنا ہے آدمی. موت تک کوئی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے کہ اب سب میں کامل ہو گئے. اس لیے کہ جتنے کاملین گزرے ہیں وہ ہر وقت اپنے آپ سے ڈرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کئی صحابہ سے ملا جن کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا رہتا تھا. کئی صحابہ سے ملا جن کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. صحابہ کرام جو انبیاء کے بعد بہترین طبقہ انسانوں کا، ان میں سے کئی افراد حضور کے صحبت یافتہ، ان کے اندر کا یہ کیفیت، یہ ڈر خوف کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوگی. کون فرما رہے ہیں؟ سید التابعین فرما رہے ہیں. تابعین میں اونچے درجے کے تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہ میں بہت سے صحابہ سے ملا جن کو یہ ڈر خوف تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. اتنی باطن کی فکر تھی صحابہ. تو باطن کو سنوارنے کی فکر بھی کرنی ہے، دعائیں بھی مانگنی ہیں. کیونکہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا، وہ یوں سمجھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی باطن کا بگاڑ پتہ تھوڑی چلتا ہے. باتیں اس کی عاجزی کی ہوں گی، انکساری کی ہوں گی، تواضع کی ہوں گی، اور اس کے اندر کبر چھپا ہوا ہوگا، حب جاہ چھپی ہوئی ہوگی، حب مال چھپا ہوا ہوگا،
حب دنیا چھپی ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا اور آخر میں لکھا ناچیز بندہ، ناچیز بندہ۔ تو حضرت مصلح تھے، یعنی باطن کے طبیب تھے، طبیب باطن تھے، پکڑ لیا، اس پہ نشان لگایا، خطوط آتے تھے، جواب لکھتے تھے، فرمایا اپنے آپ کو ناچیز ظاہر کرتے ہو، اگر کوئی تمہیں ناچیز کہہ دے پھر غور کرو کہ تمہارے اندر کیا ہوتا ہے۔ اور ناچیز کے مطلب کیا؟ کوئی تمہیں کتا کہہ دے، گدھا کہہ دے، گدھا یہ سب ناچیز ہے بھائی۔ تو اگر کوئی تمہیں غصے میں یہ کہہ دے پھر اپنا اندر دیکھو کہ اب تم غصے میں بھڑکتے ہو کہ نہیں بھڑکتے۔ اگر بھڑکتے ہو تو پھر جو اپنے آپ کو ناچیز کہہ رہے ہو یہ سب تمہارا کبر ہے، الفاظ تواضع ہیں اور حقیقت کبر ہے کہ تم اپنے آپ کو ناچیز ظاہر کر رہے ہو، گویا یہ کہتے ہو کہ میں ناچیز ہوں۔ اور کوئی تمہیں گدھا یا کتا کہہ دے غصے میں تو تمہیں بھی غصہ آ جاتا ہے کہ تم نے گالی بکی کیسے، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اور لکھتے ہو ناچیز۔ تو بھائی جب اس نے تمہیں ناچیز کہہ دیا تو کیوں غصہ کرتے ہو؟ تم تو واقعی ناچیز ہو، تمہیں تو اس بات کا اقرار ہے کہ میں ناچیز ہوں۔ تو فرماتے ایسے ایسے یہ بھی تکبر کے الفاظ ہیں۔ آدمی ملتے ہیں دوست تو کہتے ہیں ارے بھائی میں تو ناچیز ہوں یار، میں تو گرا پڑا بندہ ہوں، نالائق ہوں۔ تو اپنے آپ کو نالائق کہتا ہے، اپنے آپ کو ناچیز کہتا ہے، اپنے آپ کو کم ترین کہتا ہے، یہ ساری چیزیں کہتا ہے۔ تو ناچیز کہتا ہے۔ اب کوئی اس کو گالی کے بک دے تو اب کیا ہوگا؟ یہ غصے میں بھڑک جائے گا۔ بھئی وہ تمہارے دعوے کہاں گئے ناچیز کے؟ معلوم ہوتا ہے اندر تو اپنے آپ کو ناچیز سمجھتے ہیں، اندر تو بہت بڑا سمجھتے ہو، تبھی تو تمہیں بھڑک آئی اور غصہ آئی، ورنہ تو نہ آتا۔ تو بہرحال یہ پہلا جملہ اس دعا کا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، تو اندر کی فکر کرنی ہے۔ اور دوسرا جملہ وجعل علانیتی صالحہ، کہ یا اللہ میرے ظاہر کو بھی نیک بنا دے، گویا ظاہر کی بھی فکر کر کہ ظاہر، لوگ کہتے ہیں کہ اس دعا سے پتہ چلا کہ ظاہر کا بھی اعتبار ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں اندر کافی ہے، ہمارا آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب دعا سکھا رہے ہیں کہ ظاہر کو بھی نیک بناؤ، یعنی ظاہر کا بھی پردہ کرو، دل کا اور آنکھوں کا پردہ تو کرتے ہی ہو، ظاہر کا بھی پردہ کرو، جو حکم شریعت کے وہ پورے کرو ظاہری اعتبار سے۔ تو یہ ظاہر کو بھی سنوارنے کا حکم آ گیا، ظاہر کی بھی فکر کرنی ہے، باطن کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور پھر مانگا کہ اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من الاہل والمال والولد، کہ یا اللہ یہ نیک چاہیے، اہل بھی نیک ہو، گھر والے بھی نیک ہوں، اولاد بھی نیک ہو، اور مال بھی نیک ہو، یعنی حلال اور طیب ہو، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی خوب مانگنی چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک اور صفت آئی غیر مضل، غیر الضال والمضل، کہ یہ اولاد، یہ مال، یہ گھر والے نہ مجھے گمراہ کریں نہ خود گمراہ ہوں، گمراہ کرنے والے بھی نہ ہوں، گمراہ ہونے والے بھی نہ ہوں، نہ کسی کو گمراہ کریں نہ خود گمراہ ہوں، راہ حق پہ چلتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ بھئی آج جو ہے 28ویں شب ہے جمادی الثانی کی، جمادی الثانی کی 28ویں شب، اور کل ہفتے کا دن گزرے گا تو پھر 29ویں شب آ جائے گی، پھر اتوار کا دن گزرے گا تو امکان قوی ہے کہ چاند ہو جائے۔ اور چاند کون سا ہوگا؟ رجب المرجب کا۔ اور رجب کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام ایک سنت، پھر دعا پڑھنا دوسری سنت، اور رجب کی دعا تیسری سنت۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دیکھیے، تو پہلی سنت چاند کو دیکھنے کا اہتمام، اتوار کے دن مغرب کی نماز پڑھ کے
مرد بھی اہتمام کریں چاند دیکھنے کا، عورتیں بھی پردے کے اہتمام کے ساتھ چاند کو دیکھیں تاکہ یہ سنت زندہ ہو۔ اور اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ دعا پڑھیں۔ اور اللہ ہمت دے تو 3 دفعہ یہ کہہ لیں، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، ہلال خیر و رشد، یہ چاند خیر کا ہے اور رشد کا ہے، رہنمائی اور ہدایت کا چاند اور خیر کا چاند ہے، یہ نیک فالی ہوتی تھی۔ اور پھر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یہ دعا گھر کے ہر فرد کو پڑھائی جائے، اس کا خوب اہتمام کیا جائے، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، جوان بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، کوئی محروم نہ رہے، ہر ایک کو یہ پڑھا دیں۔ اور امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا فرما دیں گے۔ ہمارے نبی کی دعاؤں میں عمل کے جذبے چھپے ہوئے ہیں۔ ابھی رمضان کو 2 مہینے باقی ہیں، رجب گزرے گا، شعبان گزرے گا، پھر کہیں جا کے رمضان آئے گا، مگر ابھی سے رمضان کے تذکرے شروع ہو گئے، گویا عمل کا ذوق شوق ابھی سے دلایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اب رمضان کی تیاری، اس کا اہتمام یہ بھی شروع ہو جائے، تو اس کا بھی اہتمام اتوار کے دن مغرب پڑھ کے ہو جائے اس دعا کا۔ آج ہمارے جو ہے عزیز دوست اور ساتھی بھائی مولوی توصیف صاحب تشریف لائے ہیں، وہ ختم نبوت پر کچھ بات کریں گے، کیونکہ الحمدللہ حیدرآباد میں ختم نبوت کا اہم بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اس کے سلسلے میں وہ تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ باتیں وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔